السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإياك نستعين۔ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جلسہ سالانہ برطانیہ کی آخری تقریر میں نے جماعت کو انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تبلیغ کی طرف توجہ دلائی تھی۔ نیز یہ کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو ہم تبھی پورا کر سکتے ہیں جب اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو، جو اسلام کا حقیقی اور سچا اور دنیا کی نجات کا پیغام ہے، دنیا تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ تبلیغ کے ضمن میں کچھ اور باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں جو میں وہاں کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکا، تو پھر میں نے سوچا کہ جرمنی کے لیے وہ کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے تھے وہ رکھ لوں، ان میں سے بھی کچھ بیان کر سکوں گا۔ اور یہ میں نے اس لیے بھی رکھے تھے باقی پوائنٹس اپنے کہ بات کی بظاہر تکرار کی وجہ سے گو تکرار نہیں ہوتی، لیکن تکرار ہو بھی جائے تو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کی تکرار ہونی بھی چاہیے۔ اس وقت جماعت کے افراد کا جو رد عمل ظاہر ہوا اور اب تک ہو رہا ہے، اس نے میرے اس خیال کو مزید تقویت دی کہ اسی مضمون کو دوبارہ یا مزید دوبارہ تو نہیں، مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، لوگوں پر اس کا ایک اثر اور توجہ ہے، اور یہی جماعت احمدیت کی خوبصورتی ہے اور شان ہے کہ جب بات کہی جائے تو اثر ہوتا ہے۔ ایک تو فوری اثر اور رد عمل تھا جو عربوں نے دکھایا اور تمام دنیا نے دیکھا، اور اس رد عمل کو دیکھ کر بھی اور عربوں کی طرف سے لبیک لبیک کا نعرہ سن کر بھی
دنیا کے مختلف ممالک کے احمدیوں کے مجھے خطوط بھی آ رہے ہیں، فیکسز بھی آ رہی ہیں، اور پھر خود بھی لوگوں کے اندر صرف نعرے سن کے ہی نہیں بلکہ بات سن کے بھی یہ ایک احساس جاگا ہے. بس اس احساس کو ہمیشہ کے لیے جگائے رکھنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ احساس شدت سے جاگے گا اور اس میں ایک تسلسل قائم رہے گا تو مخالفین بھی اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائیں گے. جماعت کو دبانے کے لیے ہر قسم کے جتن کریں گے. یہی انبیاء کی جماعتوں سے مخالفین کا سلوک ہوتا رہا ہے، اور یہی نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ مخالفین ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس پیغام کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت کے دروازے پہلے سے بڑھ کر کھلتے چلے جاتے ہیں. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ مخالفت ہی سچائی کی نشانی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، عادت اللہ اسی طرح پر ہے کہ جس سلسلے کو خدا تعالی خود قائم کرتا ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت ہوتی ہے. جس سلسلے کی مخالفت نہ ہو یا اگر ہو بھی تو بہت کم ہو، وہ سلسلہ سچا نہیں ہوتا. سچے سلسلے کی سچائی کا ایک بڑا نشان یہ بھی ہے کہ اس کی بہت مخالفت ہو. دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو کم وقت مخالفوں نے بہت شور مچایا اور بڑی مخالفت کی، مگر جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تو سب مل جل گئے، کسی نے مخالفت نہ کی. وجہ یہ ہے کہ شیطان جھوٹے کا دشمن نہیں ہوتا. سچے کی مخالفت میں سب اپنا زور لگاتے ہیں. دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیگانے سب دشمن ہو گئے، کیا عالم اور کیا جاہل، سب کے سب مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. یہاں تک کہ جن کو دین سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی دشمن ہو گئے. فرمایا آج کل بھی یہی حال ہے، ہر ایک نے مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے. بڑے بڑے جرائم پیشہ اور بدکار لوگ ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہیں. بہت لوگ ایسے ہیں جو دنیا طلبی کی ہی فکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اور بھولے سے بھی کبھی دین کا نام نہیں لیتے. ہر وقت ذمہ داری اور ملازمت میں ہی مست رہتے ہیں اور دین کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے اور مذہب سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے. وہ ہماری مخالفت کرتے اور ہمارا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ان کی نزدیک اگر تمام دنیا سے بدتر ہوں تو میں ہی ہوں. سو ایسے لوگوں کا فیصلہ اب خود خدا کرے گا. اور یہی مخالفت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے. ہمارے مخالفین جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو تمام مسلمانوں نے احمدیوں کو اپنے میں سے نکال دیا اور یہ احمدیوں کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. ہماری دلیلوں کا جب بعض عرب علماء کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا تو باوجود اس کے کہ عام حالات میں وہ اپنے آپ کو عربی دانی کی وجہ سے دین کا اور قرآن کریم کا سب سے زیادہ فہم و ادراک رکھنے والا سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اور پاکستان کے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے وہ کسی بنیاد پر دیا ہوگا
اگر سچے ہوتے تو وہ قبول بھی نہ کرتے۔ ہندوستان اور پاکستان کے نام نہاد علماء کو تو اپنے ممبر کی فکر تھی، نیک نیتی اور تقویٰ تو ان میں تھا ہی نہیں کہ غور کرتے۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں سب اکٹھے ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اپنے پیٹ کی فکر تھی، جیسا کہ ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین کا طریق رہا ہے۔ اور ساری قوم سے پھر ان لوگوں نے پاکستان میں خاص طور پر طاقت کے زور پر یہ کہلوایا اور کہلوایا جاتا ہے کہ یہ اعلان کرو کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہر سرکاری کاغذ پر لکھ کر دینا پڑتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالکل یہی آج بھی صورتحال ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے شاید عید کی نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز نہ پڑھی ہو، دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی بلکہ عمومی طور پر قوم کی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے کہ زوال انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اور اس کی نشاندہی خود ملکی اخبارات بھی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ تو پکے مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، لیکن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اور آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے، وہ نعوذ باللہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہلوائے جا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان ہونے کی تعریف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان فرمائی تھی، لیکن ان نام نہاد علماء کے نزدیک مسلمان کی تعریف صرف اور صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو گالیاں نکالنا رہ گئی ہے۔ اور ان گالیوں کو غیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کا لبادہ اڑا کر خدمت اسلام پر محمول کرتے ہوئے سادہ لو مسلمانوں کے ذہنوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے خلاف زہر سے بھرا جاتا ہے، اور نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کا فیصلہ تو اب خدا کے پاس ہے۔ اس دنیا میں آج کل جو ان کی حالت ہو رہی ہے، خدا تعالی کے فیصلے کا اظہار ہی ہو رہا ہے یہ، لیکن یہ ان کو نظر نہیں آ سکتا۔ جو کچھ خوف خدا رکھتے ہوں انہیں کو یہ نظر آ سکتا ہے۔ بس ہمیں تو یہ مخالفتیں ایمان میں مضبوطی کا باعث بنانے والی ہوتی ہیں، اور ہونی چاہیے کہ یہی انبیاء کی جماعتوں سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اور جس طرح ان تمام مخالفتوں کے باوجود انبیاء اپنا پیغام پہنچانے سے نہیں رکتے رہے، اور ان کو ماننے والے بھی نہیں رکتے رہے، اور نہ ہی خوفزدہ ہوتے ہیں اور ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر مخالفت ہوئی، اس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ کے صحابہ کے ساتھ طاقتور مخالفین نے کیا سلوک کیا، یہ بھی ایک ایسا دردناک سلسلہ واقعات ہے جو جہاں جذبات سے مغلوب کر دیتا ہے، وہاں ان صحابہ کے لیے دعا بھی نکلتی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے لیکن توحید پر آنچ نہ آنے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت پر حرف نہ آنے دیا، ننگی پیٹھوں پر گرم تپتی ہوئی ریت اور سینوں پر بھاری بھرکم گرم پتھر برداشت کیے، دیکھتے ہوئے کوئلوں کو اپنے جسموں کی چربی سے ٹھنڈا کیا، اپنے جسموں کو چروا لیا، لیکن خدا تعالی اور اس کے رسول پر ایمان اور محبت
کو اپنے دلوں سے نکالنا گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کا دور آیا تو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے، جن کے پاس دولت بھی تھی اور جن کے مرید بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، جب حق کو دیکھ کر زمانے کے امام اور مسیح و مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، سلام کا پیغام پہنچایا، تو زندہ زمین میں گاڑے جا کر باوجود بار بار بادشاہ وقت کے اس پیغام کے کہ تمہاری زندگی صرف اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ مسیح و زمان اور مہدی دوران کا انکار کرو، اپنی جان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے پر کوئی وقت نہ دی۔ مسیح موعود کو جو سلام پہنچایا تھا، اس سلام کی حفاظت اپنی جان کا نذرانہ دے کر کی۔ جانتے تھے کہ یہی سلام مجھے اللہ اور اس کے رسول کا مقرب بنائے گا، جانتے تھے کہ اسلام کے بدلے فرشتے بھی مجھ پر سلام بھیجیں گے، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سلام قول من رب الرحیم، کہ یعنی انہیں سلام کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، کہ یہی اس کا میں مصداق بننے والا ہوں۔ بس جو اپنے ایمان کو انتہا پر پہنچاتے ہوئے مسیح و مہدی کو سلام پہنچا کر اپنی جان کے بدلے رب رحیم کے سلام کے سلام کا حقدار بن جائے، اسے اور کیا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت مولوی عبدالرحمن خان صاحب بھی تھے، انہوں نے مخالفتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ان دو بزرگوں نے قربانی کے وہ معیار قائم کیے جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر جیسا کہ الہی جماعتوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، آج تک جماعت کے افراد اپنی جماعتوں کے نذرانے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ مختلف قسم کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ سب قربانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسیح محمدی کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ دوسرے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جان کی قربانیاں پیش کی، لیکن وہ جان کی قربانیاں اس تعلیم کے خلاف ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی۔ آپ نے تو فرمایا کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کو محفوظ رہنا چاہیے، لیکن یہ خودکش حملے تو کر کے خود اس بات کی کھلے طور پر نفی کر رہے ہیں۔ آپ نے تو جنگ کی حالت میں بھی دشمن کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ہم قوموں اور ہم مذہبوں کو قتل ظالمانہ طریقے پر قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس قتل و غارت اور ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ یہ سب کچھ اسلام اور مذہب کے نام پر ہو رہا ہے۔ ہم احمدی تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مسیح موعود کی آمد سے کوئی خونی انقلاب نہیں آنا، بلکہ دینی جنگوں کا خاتمہ ہونا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچانے کے پیغام میں
جہاں مسیح و مہدی کو قبول کرنے کی طرف ہدایت ہے، وہاں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ مسیح و مہدی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد کا پرتاؤ بننا ہے، اور یہ پرتاؤ بن کر پیار، محبت، صلح اور آشتی کا پیامبر بننا ہے۔ اس لیے اسے سلام پہنچا کر، اس سلامتی پہنچانے والے گروہ میں شامل ہو کر ہر طرف محبت، پیار اور صلح کا پیغام پہنچا دو۔ پیار اور محبت سے اپنے پیدا کرنے والے خدا کی پہچان کروا دو۔ محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے تمام دنیا کو لانے کی کوشش کرو۔ بس ہماری جانیں قربان ہوتی ہیں پیار و محبت پھیلانے کی پاداش میں، یہ بھی ایک جرم ہے ان کے نزدیک، اور دوسرے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اگر دے رہے ہیں تو ظلم و بربریت کے نمونے دکھانے کے لیے، اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ معصوم بچوں کو برین واش کر کے یہ دین کے ٹھیکیدار خودکش حملوں کے لیے تیار کرتے ہیں، اور اس پر بڑے فخر سے اس کا بیان بھی کرتے ہیں۔ دین کے نام پر ماؤں سے ان کے جگر گوشوں کے نذرانے مانگتے ہیں، لیکن اپنا ایک بچہ بھی قربان کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے یہ لوگ۔ بس آج جماعت احمدیہ کی قربانیاں ہی ہیں جو خالص دین کے لیے ہیں، اور دین کو قائم کرنے کے لیے اور انسانیت کا فخر بلند کرنے کے لیے ہیں۔ یہ قربانیاں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے شروع ہوئیں اور آج تک چلتی چلی جا رہی ہیں۔ ان قربانیوں میں آج تک ایک بھی ایسی مثال نہیں جس میں کسی احمدی نے ظلم کا ساتھ دینے کے لیے اپنا خون بہایا ہو یا دوسرے کا خون بہایا ہو اور پھر اسے مذہب کا لبادہ اڑایا ہو۔ پاکستان میں جیسا کہ پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ لاقانونیت کا دورہ ہے، اور احمدی تو ہمیشہ کی طرح ان کی لپیٹ میں ہی ہیں ہی، لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ تو خدا کے پاس ہے۔ یہ لاقانونیت اور بد امنی ان کے اس رویہ کی وجہ سے اور اس سلوک کی وجہ سے ہے، اس بد زبانی کی وجہ سے ہے جو خدا تعالیٰ کے فرستادے اور اس کی جماعت سے ہر موقع پر روا رکھے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بس اے عقل کے اندھے مولویوں اور اے احمدیت کے مخالفوں، کچھ تو سوچو اور کچھ تو عقل کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، ان کے دل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ احمدی کی پہچان ہے۔ ہماری دیواروں اور بورڈوں سے تو یہ کلمہ مٹایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے یہ کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ آج کل بھی اس حوالے سے پاکستان میں احمدیوں پر بہت سختیاں ہو رہی ہیں۔ دیواروں سے بھی یہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کو کھرچا جا رہا ہے، اگر سیمنٹ سے لکھا ہوا ہے توڑوں سے توڑا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں لاٹھیاں والے میں چند دن پہلے یہ سب کچھ کیا گیا، اور پولیس اور ایلیٹ فورس کے 200-300 مجاہدین نے ایک کارنامہ سر انجام دیا جن کے پیٹھوں پہ لکھا ہوا تھا ہم کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ تم بشک دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے ہوگے، لیکن وہ خدا تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے اپنے پیاروں کو تنگ کرنے والوں سے تو پھر وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔
ان قانون کے پاسبانوں کو تو ہم اس لیے نہیں روکتے قانون کے نام پر ظلم کرنے سے کہ حکومتی اداروں سے ٹکرا کر ملک میں بدامنی پھیلانا ہماری تعلیم نہیں، لیکن ان نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں سے نہ کوئی احمدی پہلے کبھی ڈرا ہے اور نہ آئندہ کبھی خوفزدہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، انبیاء جب مبعوث ہوتے ہیں تو قربانیاں کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ آج کل پھر جو شدت کے ساتھ خاص طور پر جیسا کہ میں نے بتایا پاکستان میں احمدیوں کے خلاف مخالفت کا دور ہے اور آنے بہانے سے احمدیوں کو ظلم کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ نام نہاد ملا کے ایما پر ہو رہا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی تھی فیصل آباد کی، عمومی طور پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں پر کسی نہ کسی طریقے سے، اور احمدیوں کو ان لوگوں کا یہ زوم ہے کہ اس طرح روکنے سے یہ احمدیوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ سلسلہ جو خدا تعالیٰ کا جاری کردہ سلسلہ ہے، نہ ان کے روکنے سے رک سکتا ہے اور نہ ان کی پھونکوں سے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں اور یہ مخالفت کا سلسلہ اب صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی دلیل ہے، دنیا میں باقی ملکوں میں بھی جہاں لوگوں کی فساد کی کوشش ہو سکتی ہے، جہاں ملا کا زور چل سکتا ہے، یہ فساد کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا احمدی ہر مخالفت کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہم فساد نہیں چاہتے، جب حکومتی ادارے بیچ میں آ جائیں تو پھر بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ احمدی اگر اپنی جان قربان کرتے ہیں تو دوسرے کی زندگی کی خاطر، یہ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار اپنے مفاد کی خاطر عورتوں، بچوں اور معصوموں کی جانیں لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا آج کل پھر مخالفین میں مخالفت کی شدت کا ابال آیا ہوا ہے، لیکن ان کا یہ وہم ہے کہ یہ کسی سچے احمدی کے پائے استقلال کو ہلا سکتے ہیں۔ یہ لوگ نہ ہی ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھین سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں زمانے کے امام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے سے روک سکتے ہیں۔
ان مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں ہی تیار کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، مجھے کیا معلوم ہے کہ ابھی کون کون سے ہولناک اور پرخار بادیات درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے، کون سے ایسے خوفناک جنگل آنے والے ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے۔ کیا ہم زلزلوں سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں ابتلاؤں سے خوفناک ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے پیارے خدا کی آزمائش سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تم خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم فرماتے ہیں اگر تم صدق اور ایمان پر قائم رہو گے تو فرشتے تمہیں تعلیم دیں گے اور آسمانی سکینت تم پر اترے گی اور روح القدس سے مدد دیے جاؤ گے اور خدا ہر ایک قدم میں تمہارے ساتھ ہوگا اور کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکے گا۔ خدا کے فضل کی صبر سے انتظار کرو، گالیاں سنو اور چپ رہو، ماریں کھاؤ اور صبر کرو، اور حت المقدور بدی کے مقابلے سے پرہیز کرو تا آسمان پر تمہاری مقبولیت لکھی جاوے۔ بس یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی، اور ہر احمدی جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن الہی جماعتیں ان مخالفتوں کی وجہ سے اس پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہ تبلیغ کا کام ہر احمدی نے کرنا ہے، اپنے اندر اخلاص و وفا پیدا کرتے ہوئے کرنا ہے، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے کرنا ہے، اپنے عہد بیعت کو نبھاتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ یہی حواریوں کا کام ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، برطانیہ کے جلسے کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا بڑا مثبت رد عمل ہر علاقے اور ہر طبقے اور ہر ملک سے ہو رہا ہے۔ بس یہ ایک پاک انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم میں پیدا کیا ہے۔ ایک تو عمومی رنگ میں ہر احمدی کا یہ فرض ہے ہی کہ اپنے اپنے دائرے میں اس نیک پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے جس کو خود اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، لیکن قرآن کریم نے ایک خاص گروہ کا بھی ذکر فرمایا ہے جو قرآن کریم کو پیغام پہنچاتے ہیں، پہلے دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم کو آگے پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ تمام کے تمام اکٹھے نکل کھڑے ہوں، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہوتا ہو تاکہ وہ دین کے فہم حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں تاکہ شاید وہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ بس پہلے تو یہ ایک عمومی ذمہ داری ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ہر ایمان لانے والے کی، کہ وہ خیر جس سے اس کو حصہ ملا ہے
اس خیر کو آگے پہنچائیں اور کسی خوف کو راہ میں روک نہ بننے دیں۔ بے شک حکمت سے ہر کام مومن کی فراخت کا حصہ ہے، لیکن موعظہ حسنہ دشمنیوں کی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ یوکے کے جلسے میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا کی بہت بڑی تعداد امن کے راستوں کی تلاش کے لیے بے چین ہے، بس یہ کام تو ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے، لیکن کیونکہ ہر ایک مکمل طور پر اس کے لیے نہ علم رکھتا ہے نہ وقت دے سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امت میں سے ایک گروہ کی ذمہ داری لگائی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جماعت میں وقف زندگی کا نظام موجود ہے۔ بس ہر نوجوان جو اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، دین کا علم سیکھ کر اسے پھیلانے اور تبلیغ کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عہد باندھا ہے، اور جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن اس عہد بیعت پر کبھی آنچ نہ آئے۔ بس یہ انعام جو خیر کی صورت میں ہمیں ملا ہے، اور ہم میں سے وہ جو اس کی گہرائی کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کا کام ہے کہ اپنی جان لڑا کر دنیا کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچائیں۔ ہر ایک کو وہ علم اور فہم نہیں ہو سکتا جو ایک علم حاصل کرنے والے کو ہوتا ہے، بس ہمارے مربیان اور مبلغین کا کام ہے کہ اس علم کو جو خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور جماعت نے ان پر خرچ کر وقت خرچ کر انہیں اس قابل بنایا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خاص فوج میں شامل ہو جائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صف اول کے مجاہدین کہلانے والے ہونے چاہیے۔ اس طرح اپنوں کی تربیت اور تعلیم بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو ہمارے مربیان اور مبلغین کے سپرد ہے، تاکہ ہمیشہ وہ کمزوریاں بھی جو جماعت میں پیدا ہوتی ہیں وہ دور ہوتی رہیں، جو انعامات سے محرومیت کا باعث بنتی ہیں پھر۔ اور جب وہ دور آئے اور نظر آ رہا ہے کہ آنے والا ہے کہ جب فوج در فوج لوگ جماعت میں داخل ہوں گے تو پھر بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، بہت بڑھ کر کام کرنا پڑے گا۔ بے شک ہر احمدی کا بھی یہ کام ہے کہ اپنا جائزہ لے، لیکن جو اس کام کے لیے متعین کیے گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے پیش کیا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صف اول کے مجاہدین کا کردار ادا کرنے والے بنیں گے، ان کا سب سے اول یہ فرض ہے کہ اپنے جائزے لیں۔ بس آج وہ نوجوان جو دنیا کے مختلف جامعات احمدیہ میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہ عہد کریں کہ ہم نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی دنیاوی خواہش کو روک نہیں بننے دینا۔ جو میدان عمل میں ہیں وہ بھی اپنے جائزے لیں کہ کیا ہم اپنے وقف زندگی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد واقفین نو کی جامعات سے فارغ ہو کر نکلنے والی ہے، ان کے سامنے پرانے واقفین کے بہترین نمونے ہونے چاہیے۔ بس خالص ہو کر اپنے وقت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جٹ جائیں، اپنے سامنے وہ مثالیں رکھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیش کی۔ ہمارے سامنے وہ مثالیں ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ صحابہ نے قائم کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی ایک ایسی تعداد ہے جن کی قربانیاں قدر کی نگاہ سے دیکھی جانے والی ہیں، لیکن اس گروہ میں تو 100% ایسی قربانی کرنے والے ہونے چاہیے جن کے نمونے ہر احمدی کے لیے مشعل راہ ہوں
کسی مربی اور کسی مبلغ اور کسی معلم اور کسی واقف زندگی کی طرف کوئی انگلی کبھی اعتراض کے رنگ میں نہ اٹھے. گو کہ 100% تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض لوگوں کو اعتراض کی عادت ہوتی ہے اور اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اور انہوں نے اعتراض کرنا ہی ہوتا ہے. لیکن ایک واقف زندگی کا کردار ایسا ہو کہ ہر اعتراض معترض کے منہ پر تماشا بن کر پڑے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا ترجمہ اس طرح فرمایا ہے کہ جو نیکی کی طرف دعوت کریں اور امر معروف اور نہی منکر اپنا طریق رکھیں. اب دیکھیں نیکی کی طرف دعوت کون کر سکتا ہے؟ وہی جو خود نیکیوں کے بجا لانے کی طرف توجہ دینے والا ہوگا. ایک بے علم اور جاہل تو بعض غلطیاں کر کے قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن ایک صاحب علم جو دوسروں کو تو واعظ کرتا ہے لیکن اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتا، اس کے لیے بہت خوف کا مقام ہے. بس دین کا علم رکھنے والوں کو بہت زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، امر معروف اور نہی منکر اپنا طریق رکھیں. معروف کا حکم تبھی دیا جا سکتا ہے اور برائیوں سے تبھی روکا جا سکتا ہے جب خود بھی اپنا یہ طریق ہو. وسعت حوصلہ بے انتہا ہو، عاجزی ہو، دوسروں کے جذبات کا خیال ہو، تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت ہو، گھریلو زندگی حد الوسع جنت نظیر بنانے کی کوشش ہو. اس میں کیونکہ واقف زندگی کی بیوی کا ہی بہت بڑا دخل ہے، اس لیے ایک واقف زندگی کی بیوی کو بھی کبھی اپنے ایسے مطالبات نہیں کرنے چاہیے جو اس کے لیے، جو واقف زندگی کے لیے تکلیف مالا یطاق ہو. اور سب سے بڑھ کر دعاؤں اور عبادات اور نوافل پر بہت زیادہ زور ہو، کیونکہ اپنے زور بازو سے نہ کسی کو اچھائی کی طرف مائل کوئی کر سکتا ہے، نہ برائیوں سے روک سکتا ہے. اس کے لیے خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور مدد دعاؤں کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. بس یہ باتیں ہوں گی تو بہترین مربی، واعظ اور مبلغ ہوں گے آپ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے نیچے آئیں گے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. لیکن یہاں میں اس بات کو واضح کر دوں کہ یہ حکم صرف واقفین کے لیے نہیں ہے، گو ان کو سب سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ یہ تمام مومنین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. بس ہر احمدی کو اپنے نمونے قائم کرنے ہوں گے، تبھی تبلیغ کے میدان میں ترقی ہو سکتی ہے. اگر ایک مربی اپنی بھرپور کوشش کر بھی رہا ہو لیکن افراد جماعت کے نمونے اس ماحول میں ایسے ہیں جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں، تو مبلغ کی کوشش کوئی کام نہیں دکھا سکتی. بس ہر فرد جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جماعت کا سفیر ہے، اور جب یہ مشترکہ کوششیں ہوں گی تبھی تبلیغ کے میدانوں میں وسعتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. میں واپس مبلغین کی طرف آتے ہوئے ان کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد رکھنا چاہتا ہوں، اور ہر ایک نے یہ پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر مستقل اس کی جگالی نہیں کرتے رہے یا کرتے. تو فقہ فی الدین کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تفقہ فی الدین کریں، یعنی جو دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں تفقہ کر سکیں. یہ نہیں کہ طوطے کی طرح یاد ہو اور اس پہ غور و فکر کی مطلق عادت کا مذاق ہی نہ ہو. اس سے وہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. لیکن چونکہ سب کے سب ایسے نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ سب کے سب ایسے ہو جائیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ہر جماعت اور گروہ میں سے ایک ایک آدمی ہو، اور گویا ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو تبلیغ اور اشاعت کا کام کر سکیں. اس لیے بھی کہ ہر شخص
ایسی طبیعت اور مذاق کا نہیں ہوتا. بس جو میدان عمل میں ہیں وہ بھی اپنے علم کو بڑھاتے چلے جائیں، اور جو مختلف دنیا میں جامعات احمدیہ کھل چکے ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ غور اور فکر کی بھی عادت ہونی چاہیے. علم میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قبر میں جانے تک اضافہ کرتے رہنا چاہیے. اس لیے مطالعہ اور غور پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ پھر یہ زیادہ بہتر رنگ میں تبلیغ کرنے کا ذریعہ بن سکے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے علم سیکھا اور آگے پھیلایا، اپنے پاک نمونے دکھائے اور لوگوں کے دلوں کو گھائل کیا، اپنی دعاؤں سے عرش کے پائے ہلائے اور شمال اور جنوب اور مشرق و مغرب میں پھیل گئے. معترضین کے ایسے مدلل جواب دیے کہ ان کے منہ بند کر دیے. احادیث کی روایات بھی ہمیں ان لوگوں کے ذریعے ہی پہنچی ہیں اور ہمارے علم کا باعث بنی ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر دھونی رمائی ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ جو بہت بعد میں آئے لیکن بے انتہا روایتوں کے راوی بن کر ہم پر احسان عظیم کر گئے. وہ کسی آسائش کی تلاش کے لیے وہاں نہیں بیٹھے رہتے تھے بلکہ اس قدر بھوک اور فاقے برداشت کرنے پڑے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے اکثر. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے جنہوں نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. ان کے واقعات کا بھی مطالعہ ہمارے واقفین زندگی کو خصوصاً اور افراد جماعت کو عموماً کرنا چاہیے. ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. بعض یہ پرانے بزرگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے گزار دیں لیکن ان کی اولادوں میں سے کوئی بھی تفقہ دین کے لیے آگے نہیں آیا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے واقفین نو اسکیم کے ذریعے سے اس طرح توجہ پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ نمونے اور وہ معیار بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے دکھائے اور جس کی وجہ سے ان کا خدا تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہوا. ان لوگوں نے دنیاوی جاہ و دولت کی پرواہ یا حشمت کی پرواہ نہیں کی اور بعض اپنی بڑی اچھی نوکریاں چھوڑ کر دنیا کی خدمت کو دنیا داری کو چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے آگے آ گئے اور پھر دین کو دنیا پر ایسے مقدم کیا کہ کبھی دنیا کا خیال ہی نہیں آیا. جوں جوں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دور جا رہے ہیں ہمیں ایک خاص کوشش اور دعا کے ساتھ دین کا علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ قربت الہی اور معرفت الہی کے حصول کے راستے بھی تلاش کرنے چاہیے. اپنی جانوں کو اس مقصد کے حصول کے لیے ہر سختی کے لیے تیار کرنا چاہیے. ہم وہی کی مثال دیتے ہوئے تو شہد کی مکھی کی مثال دیتے ہیں لیکن اس کی بعض اور خصوصیات بھی ہیں. ایک سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ شہد کی مکھی عموماً میدان عمل میں مری ہوئی نظر آتی ہے. جب پھولوں کا رس نکالنے جاتی ہے تو وہیں مرتی ہے سوائے اس کے کہ انسان اسے اس کے چھتے کے قریب مارے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے. عموماً یہ اپنا کام کرتے ہوئے اپنی جان دیتی ہے. پھر ایک خصوصیت یہ ہے کہ چھتے میں مادہ مکھیاں بھی ہوتی ہیں اور لیکن باوجود چاہنے کے وہ انڈے اس لیے نہیں دیتی کہ ملکہ کا حق ہے. یہ کامل اطاعت اور قربانی کا سبق ہے. ان کو خدا تعالیٰ نے وہ عقل نہیں دی جو انسان کو ملی ہے، اس لیے اس کے اندر یہ روک اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کر دی کہ مکھی ملکہ کے حق کو فائز کرتے ہوئے تم نے اپنی قربانی کرنی ہے. لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو ذہن رسا بنایا ہے، اس میں ایک سوچ پیدا کی ہے، اسے علم وسعت اور اسے انتہا تک پہنچاتے ہوئے
نئے نکات نکالنے کا ملکہ اور حکم بھی دیا ہے، لیکن روحانی نظام میں اسے انبیاء اور خلفاء کے تابع کرنے کا حکم دیا ہے کہ باوجود تمہارے بے انتہا علم کے، باوجود تمہارے تفسیری نکات نکالنے کی صلاحیت کے، باوجود تمہاری روحانیت میں بلندی کے، نبی کے زمانے میں نبی کے اور خلافت کے زمانے میں خلافت کے تابع کرنے کا تمہیں حکم ہے، تابع رہنے کا حکم ہے، باوجود چاہنے کے، یہ سن لیں ذرا، باوجود چاہنے کے، باوجود اپنے خیال میں بڑا معرفت کا نقطہ نکالنے کے، یہ حق نہیں پہنچتا کہ بغیر اجازت خلیفہ وقت اپنی تفسیروں کو پھیلاتے پھرو۔ بے شک کوئی بھی اعلیٰ نقطہ اس کی ذوقی تشریح کہلا سکتا ہے اور ہر ایک کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن جماعت کے سامنے وہ خلیفہ وقت کی اجازت سے ہی آئے گا اور آنا چاہیے۔ اگر خلیفہ وقت کو اس نقطے پر شرح صدر نہیں تو جماعت کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی عین مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام ڈھال ہے۔ بس تفقہ فی الدین کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو دینی علم حاصل کرو اس کا انتشار بھی امام کے تابع رہ کر اور اس کی منظوری سے کرو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو خلافت علی منہاج نبوت کا تصور ہی غلط ہو جائے گا، اور پھر اس طرح فقیہ پیدا ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی عقلوں اور علم کے مطابق دین کی تشریح کی۔ بے شک ان کی نیت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت جب وہ پیدا ہوئے وہ زمانے کی ضرورت بھی تھی، لیکن اس نے عبادت کو بھی ختم کر دیا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو علی دین واحد، اس کا یہی مطلب ہے کہ تمام فرقوں کا خاتمہ کر کے ایک امت بن جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بے شک ذوقی نکات نکلتے رہیں گے، نکلنے چاہیے، لیکن پھیلائے وہی جائیں گے جو خلافت سے تائید یافتہ ہوں گے۔ اور جب ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ خلافت عبادت کرنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کی گروہ میں قائم رہے گی، تو یقیناً وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ ہوگی۔ پھر شہد کی مکھی کی یہ بھی ایک سبق ہے کہ وہ ملکہ کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس رہتی ہے۔ بس ہر فرد جماعت کا یہ فرض ہے کہ چاہے وہ واقف زندگی ہے یا ایک عام احمدی ہے۔ ویسے تو احمدی کبھی بھی عام نہیں ہوتا، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لی وہ عام نہیں بلکہ اہم ہے، اور اس کا ایک مقام ہے۔ اس کو ہر وقت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جنہوں نے جنگ احد میں اپنا ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے اس لیے رکھ لیا کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میرا اولین فرض ہے۔ ہر تیر جو آپ کے ہاتھ پر پڑتا تھا حضرت طلحہ کے، اس پر آپ نے کبھی نہ جھری لی نہ اف کیا، اس لیے کہ اگر میں نے اف بھی کیا تو میرا ہاتھ ہل جائے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچے گا۔ نتیجتاً جنگ کے بعد آپ کا وہ ہاتھ بے جان ہو کر لنجا ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی توقع ہر احمدی سے کی ہے، اور یہ توقع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہماری طرف منسوب ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کرو۔ بس ہر احمدی ہی اہم ہے اور بہت اہم ہے، اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ کے پیچھے آج
احمدیت اور حقیقی اسلام کا چہرہ ہے، جسے آپ نے کبھی نقصان نہیں پہنچنے دینا اور ہر وقت چوکس رہنا ہے، اور ہر احمدی نے خلافت احمدیہ کی حفاظت کے لیے جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کا جو عہد کیا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہر احمدی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اپنے اعمال پر نظر رکھنے والا ہوگا۔ پھر شہد کی مکھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک چمچہ شہد کے لیے وہ ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہے، بعض کہتے ہیں 2000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ محنت وہ اس وحی پر عمل کرتے ہوئے کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی کو کی ہے۔ ہمیں جو اشرف المخلوقات میں شمار ہوتے ہیں، ہمیں جو یہ زوم ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ ہم بہترین امت ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے، ہم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بیعت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ہمارا کس قدر اہم فرض بنتا ہے کہ اپنے ماحول میں ایک محنت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائیں جو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر اتارا اور جو آج بھی دنیا کی بقا کا سامان ہے۔ ہمیں انبیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء کو رد کرنے والے سزا کے مورد بنے۔ کبھی پانی کے ذریعے سزا ہوئی، کبھی پتھروں کے طوفان کے ذریعے سزا ہوئی، کبھی زلزلوں کے ذریعے سزا ہوئی، کبھی ہوا کا طوفان آیا۔ غرض انبیاء کا انکار کرنے والے، ان سے استہزاء کرنے والے، انہیں تکلیفیں دینے والے ہمیشہ خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آئے ہیں، اور چاہے خدا تعالیٰ انہیں اس دنیا میں سزا دے یا اگلے جہان میں سزا دے، بہرحال وہ سزا کا مورد ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور اب دنیا کی بقا بھی آپ کی اطاعت میں ہی ہے، تو آپ کے نام ماننے سے دنیا کس قدر خدائی گرفت میں آ سکتی ہے اور کس طرح بچ سکتی ہے۔ اور آج کل کی آفات اور زلزلے اور جنگیں اور لڑائیاں اور فساد جو مسیح محمدی کی بعثت کے بعد سے زیادہ شدت سے شروع ہوئے ہیں، یہ اس انکار ہی کا نتیجہ ہے۔ مسلمان اس لیے محفوظ نہیں کہ مسیح محمدی کا انکار کر رہے ہیں، اور دنیا اس لیے محفوظ نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء میں انتہا کرتی چلی جا رہی ہے۔ بس یہ پیغام ہے جو ہم نے دنیا کو ہر طرف پہنچانا ہے تاکہ دنیا تباہی سے بچ سکے، کہ اس مخالفت کے بجائے اس پیغام کو سنو اور قبول کرو۔ مذہب کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قوم نے توبہ کی وہ بچائے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اور کیوں یونس کی قوم کے سوا کوئی اور ایسی بستی نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان لانا اسے نفع دیتا۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس پر سے اس ورلی زندگی میں بھی رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک ہر طرح کا سامان عطا کیا۔ بس پہلے انکار کیا تو عذاب الہی کی خبر انہیں دی گئی، لیکن جب توبہ استغفار ہوئی تو عذاب ٹل گیا۔ بس ان کا رونا چلانا اور ایمان لانا ان کے فائدہ کا موجب بنا، اور یہی اصول آج بھی ہے۔
جو عذابوں سے بچا سکتی ہے۔ بس قرآن کریم میں ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ہوشیار کیا کہ آئندہ زمانے میں جب میرا مسیح و مہدی آئے گا اور نبوت کا درجہ لے کر آئے گا تو اس کا انکار نہ کرنا، کیونکہ اس کا ماننا ہی تمہاری اور قوم کی بچت کا باعث بنے گا۔ تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام مسیح موعود کو ماننے ہی سے ملنا ہے۔ توبہ استغفار کرتے ہوئے اس مسیح موعود کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے تمہیں یہ مقام ملنا ہے۔ تم جس عدل کو قائم کرنے کی تلاش میں آج ہو، یہ اس مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہو کر ہی قائم ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ واقعات کا بیان قرآن کریم میں آنے والے حالات سے بچنے کے لیے بھی اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ نیز یہ پیشگوئی بھی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرے گی۔ ایک وقت میں ان کی توبہ استغفار کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام سے بھی ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اللہ دین واحد ہیں۔ تو اس جمع کرنے کے سامان بھی خدا تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے سامان بھی پیدا فرماتا ہے، کوئی خوشخبری دیتا ہے تو اس کے سامان بھی پیدا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ سامان اور یہ نتائج ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوں۔ یونس کی قوم کے ضمن میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر دوسری قوم میں گئے تھے اور پہلی قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ یہ بھی ایک نظریہ مجھے کسی کو پتہ لگا ہے بعضوں کا۔ اگر اس کو مانا جائے تو توبہ قبول نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی صفات غفار، تواب، رحیم، مجیب اور بہت سی دوسری صفات پر حرف آتا ہے۔ بس یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ اور پھر جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس توبہ کی قبولیت کا ذکر فرما دیا تو کسی بھی قسم کی مزید وضاحت کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اس کا کوئی جواز ہے۔ جیسے میں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے، تو یہ کسی بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کی تعلیم بھی مکمل ہوئی، آپ پر اتری ہوئی شریعت کا خدا تعالیٰ نے جب اعلان کیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا قرآن کریم کی، تو آج تک اس کی حفاظت کے سامان بھی پیدا فرما رہا ہے۔ اگر شق القمر کا آسمانی معجزہ کفار کو دکھا کر مبہوت کیا تھا، تو چاند سورج گرہن کی رمضان کے مہینہ میں آپ نے آنے والے مسیح موعود کے حق میں پیش گوئی کر کے اس زمانے میں 1400 سال بعد بھی اپنی پیش گوئی کے پورا ہونے کا نشان جو سوائے خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے ممکن ہو سکتا ہے، ممکن نہ تھا۔ یہ دکھا کر اپنے زمانے کو قیامت تک پر منتج ہونے کا ثبوت مہیا فرما دیا آپ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن کریم میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ بس آج کے زمانے میں نہ حضرت موسیٰ کا عصا یا ید بیضا کا معجزہ ہے، نہ حضرت عیسیٰ پر اترنے والے کبوتر کا کوئی معجزہ ہے جو بعد میں کہتے ہیں ان کے شعلوں کی شکل میں ان کے حواریوں پر بھی اترا، جو ختم ہو گیا۔ بلکہ آج دنیا میں اگر کسی کا معجزہ ہے جو نئی شان سے معجزے دکھا رہا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، جو آپ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائے۔ بلکہ تائیدات الہی کے معجزات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔
بس آج اس تا قیامت رہنے والے دین اور تا قیامت رہنے والے معجزات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. دنیا کو یہ بتانا ہے کہ آؤ ان معجزات سے حصہ لو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار محبت کی تعلیم اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے وابستہ ہے. اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا ہے. حالانکہ اگر جائزہ لیا جائے تو صلح حدیبیہ کے بعد زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور امن کے زمانے میں اسلام زیادہ پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اس فانی فضا کی اندھیری راتوں کی دعاؤں سے پھیلا ہے جس نے صدیوں کے مردے زندہ کر دیے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح محمدی کو بھیجا ہے کیونکہ یہ زمانہ تھا جس میں اسلام پر شدت پسندی اور دہشت گردی کا الزام مخالفین اسلام نے اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ لگانا تھا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والا مسیح یضع الحرب کا اعلان کرے گا، جنگوں کے خاتمے کا اعلان کرے گا، تاکہ اسلام پر شدت پسندی اور جنگجو ہونے کا الزام اس اعلان کے ساتھ دشمن پر الٹایا جائے کہ جو تم کہتے ہو غلط کہتے ہو، بلکہ اسلام پیار اور محبت کی تعلیم دینے والا ہے. بس وہ مسلمان جو اس تعلیم کے خلاف عمل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ مسیح و مہدی کی جماعت میں شامل ہو کر پیار و محبت سے دنیا کے دل جیتیں. بس آج اگر تمام مذاہب کی صحیح رہنمائی کرنی ہے تو مسیح محمدی کی پیار و محبت کی تعلیم نے، اگر یکسر الصلیب اور یقتل الخنزیر کرنا ہے تو مسیح محمدی کے برہان و دلائل نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار لٹریچر چھوڑا ہے جو ہر اس شخص کے لیے جو اسلام پر اعتراض کرتا ہے دو دھاری تلوار ہے بن کر پڑتا ہے اس پر. وہ کتب ہمارے لیے آپ علیہ السلام نے لکھ کر جو قرآن اور حدیث کی حقیقی تفسیر ہے، جماعت کو وہ ہتھیار دیا ہے جو قیامت تک کند ہونے والا نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے والا اور آج تک آپ کے معجزات کا اظہار ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ برہان و دلائل اس لیے عطا فرمائے کہ آپ ہی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور محبت میں سرشار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے مرد میدان کی طرح کھڑے تھے. آج ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بھی معجزات کا ظہور دیکھ رہے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ کے پیچھے ہے. قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں آپ کے حق میں پوری ہو رہی ہیں. آپ نے ہمیں وہ نہ ختم ہونے والے خزائن دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آپ پر خاص فضل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہیں. آپ نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر قرآن کریم کے بے کنار سمندر کی وہ سیر ہمیں کروائی ہے جس کا آج سے پہلے تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا. بس آج ایک اچھے حواری اور شاگرد کی طرح ہمارا کام ہے کہ دنیا کی بقا کے لیے، دنیا کو دائمی زندگی دینے کے لیے ان خزائن میں حصہ دار بنائیں، اس روحانی سمندر کی سیر کروائیں جو فرد بخش اور دائمی زندگی دینے والا ہے. آج جرمنی کے احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ فرض ہے کہ تبلیغ کے لیے ایک خاص اور معین اور ایک کریش پروگرام بنائیں، کیونکہ جرمن قوم ایسی ہے جس میں دین کا رجحان ہے. چند کچھ عرصہ ہوا مجھے ایک جرمن ایمبیسی کے افسر ملے، انہوں نے کہا کہ جرمن قوم میں اسلام کو قبول کرنے کی طرف رجحان پیدا ہو رہا ہے. اس وقت مجھے انہوں نے بتایا کہ جرمنوں میں سے کم از کم ہمارے اندازے کے مطابق 3 لاکھ جرمن مسلمان ہو چکا ہے. اور یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر جرمنوں نے مسلمان اسلام قبول کرنا ہے تو وہ احمدیت قبول کریں، کیونکہ حقیقی اسلام یہی ہے.
بس یہ جو اسلام کی طرف رجحان ہے اس کو حقیقی اسلام کی طرف رجحان میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور ان تک پیغام پہنچائیں جو اسلام کی تلاش میں ہیں. اور اس کے بغیر اگر یہ آپ نہیں کر رہے تو اپنے احمدی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے. ان کو بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا ہے آپ نے. بس اس کے لیے خاص کوشش کریں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک موسیقی کی طرف توجہ دلائی تھی اپنی ایک تقریر میں، جو آج سے 1500 سال پہلے بجائی گئی تھی، جس نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا. عرب و عجم کو خدا تعالیٰ کے حضور لا ڈالا تھا. وہ موسیقی جو آج سے 120 سال پہلے مسیح و محمدی نے دوبارہ بجائی ہے، جس نے جھوٹے خداؤں کی کلی کھول دی، جس نے خدائے واحد و یگانہ کی حکومت کا بگل بجا کر بندے کو خدا ماننے سے بچایا، جس نے تمام دنیا کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاد ڈالنے کا اعلان کیا. پھر وہی موسیقی جس کی طرف آج سے 50-60 سال پہلے، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی جماعت کو، تاکہ آسمانی بادشاہت کے قیام کے نظارے دنیا دیکھے. آج یہی موسیقی ہے جو ہماری زندگی اور بقا اور دنیا کی زندگی و بقا کے لیے ضروری ہے. بس آج زمانے کے حسن حسین کی پناہ میں آنے والوں، پھر اس نوبت خانے سے ایک شان کے ساتھ اس موسیقی کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جو تمام دنیاوی موسیقی میں حاوی ہو جائے. اور دنیا میں ایک ہی نعرہ سنا جانے لگے جو اللہ اکبر کا نعرہ ہو، اور ایک ہی کلمہ پڑھا جانے لگے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہو. بس میں دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اس سال کو مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں بسنے والا ہر احمدی اس نعرے کو ایک خاص شان اور نئے عزم کے ساتھ لگانے کی ابتدا کا نشان بنا دے. جماعت احمدیہ کی جماعت احمدیہ کی نئی صدی کی ابتدا اور پہلا سال دنیا میں انقلاب لانے کا ایک سنگ میل بن جائے. یورپ اور ایشیا، افریقہ اور امریکہ اور جزائر میں ایک ہی وقت میں اس نعرے کی آوازیں اور اس موسیقی کی دھنیں سنی جانے لگیں. بس اٹھو، بس اٹھو اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس کام میں صرف کر دو. اللہ تمہیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے. اب
اب ہم دعا کریں گے. اپنی دعا میں اسیران کو، شہداء کو، ان کی اولادوں کو، ان متاثرین کو جو کسی بھی وجہ سے، جماعت کی وجہ سے جن کو اثر پڑتا ہے، واقفین نو کو، واقفین زندگیوں کو، بیماروں کو، ضرورت مندوں کو، اور سب کو یاد رکھیں. اور اسی طرح سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، خلافت سے تعلق کے لیے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی خاص دعائیں کریں. اب دعا کر لیں. آمین.